لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ولا نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرار وعزیز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا احسان عظیم ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس سال کے سالانہ اجتماع کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ احباب تشریف لائے، احباب آتے جاتے رہیں گے۔ اللہ کریم یہ عمل قبول فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری ابتدائی بیان ہے، پہلا بیان ہے تربیت کا، اور ہمارے ساتھ ہمارے جو ساتھی انگلینڈ سے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ چونکہ اس پینڈیمک کی وجہ سے سفر نہیں ہو سکتا، تو گاہے بگاہے جو دوسرے ممالک میں ساتھی ہیں ان کے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم اپنا پروگرام جو ہے اس کا انعقاد کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے ساتھی جو انگلینڈ سے ہیں وہ شامل ہیں، تو انہیں بھی میں خصوصی طور پر سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ کریم ان کا یہ ہمارے ساتھ شامل ہونا قبول فرمائے۔ رات تلاوت کرتی ہوئی آیا کریمہ سے جب میں گزرا تو چاہا اس سے متعلق جو گزارشات ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کسی شے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو استعداد بھی ہوتی ہے من جانب اللہ کریم کی عطا بھی ہوتی ہے، تو کمی بیشی تو ہماری طرف ہے، تو جو عطا ہے وہ اللہ جل شانہ کی طرف ہے۔ تو جو نقطہ یا جو بات سمجھ آئی میں نے چاہا کہ وہ میں آپ سے بھی عرض کروں۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ فرما دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ فرما دیجئے کہ کیا ہم اللہ کے سوا کسی کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے اور نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا ہے تو کیا ہم الٹے پھر جائیں؟ جیسے کسی کو شیطان یعنی جنات نے جنگل میں پریشان کر دیا ہو اور اس کے کچھ دوست جو اس کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں کہ یہاں ہمارے پاس آؤ، فرما دیجئے کہ یقیناً اللہ کی ہدایت ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم جہانوں کے پروردگار کے فرما بردار ہوں۔ معزز ناظرین کرام، طرح طرح کے اعتراضات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار و مشرک اٹھاتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تنگ کرنے کے لیے، انہیں دین حق سے ہٹانے کے لیے بے شمار ہیلے اور حربے کرتے تھے۔ یہاں تک بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا، آیا کریمہ ہے کہ یہاں تک بھی کوشش کی گئی کہ ایک دفعہ اسلام قبول کرو ظاہری طور پر، شامل ہو کے پھر اچانک اکٹھا چھوڑ دو، تاکہ وہ جو ہم میں شامل نہیں ہیں وہ بھی یہ سمجھیں کہ یہ شاید حق نہیں ہے اور اس سے ہٹ جانا بہتر ہے، اور اپنے آباء اجداد کا جو مذہب ہے اسے ہی اختیار کرے۔ ہر طرح کی کوشش کی گئی۔ تو قرآن کریم ہر جگہ ہر حصے میں رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ کریم کا کلام ہے، روز محشر تک کی رہنمائی ہے۔ جہاں اس کی برکات کیفی حصوں میں ہیں، اجر اور ثواب کے حوالوں سے ہیں، وہاں یہ دین فطرت کے تمام فطری تقاضوں کو بھی پورا فرماتا ہے۔ چونکہ ہم مخلوق ہیں، محتاج ہیں، دنیا عالم اسباب ہے، اور اس عالم آب و گل میں جو عمل اختیار کیا جائے گا اس پر نتائج اخروی حیات کے مرتب ہوں گے۔ تو جہاں جو ارشاد فرمایا گیا وہ اصول کے ضمن میں آئے گا۔
تو یہاں سے جب ہم اس آیہ کریمہ کو دیکھیں گے اور اپنے لیے سبق حاصل کریں گے تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ بے شمار پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن جو نقطہ میں نے سمجھا، جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرمایا گیا قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، کہ کیا ہم اللہ کے سوا کسی کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا کر سکے۔ جب بات آتی ہے الہ کی، جس کی عبادت کی جائے، تو عبادت جو اختیار کی جاتی ہے وہ اپنی کمائیگی، اور جہاں عبادت کی جاتی ہے وہاں ساری قوت اور سارے حصے سمجھے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ غور کریں کہ جب مشرک بتوں کو پوجتے ہیں تو پھر ایک بت پر اکتفا نہیں کرتے، کوئی بت کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، کوئی بت دشمن سے بچانے کے لیے ہے، کوئی بت مال و دولت کی کامیابی کے لیے ہے، تو بت پرستی میں بھی پھر وہ ایک جگہ نہیں روکے، طرح طرح کے حصوں میں داخل ہوتے گئے۔ تو یہاں جب بات آئے گی شان ربوبیت کی، تو اللہ جل شانہ کی جہاں عبادت کا فرمایا گیا ہے وہاں قرآن کریم میں بعض جگہ پر شان ربوبیت کے ساتھ اللہ کریم کی عبادت کا فرمایا گیا ہے، چونکہ ہر ایک کی احتیاج وہاں منسلک ہے، اور اللہ جل شانہ رب العالمین، چونکہ یہاں بھی آپ دیکھیں نا وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جہانوں کا پروردگار۔ اب نہ صرف پالن ہار ہے بلکہ بنیادی طور پر کسی شے کا نہ ہونا اور اسے وہ حیثیت نصیب ہونا کہ وہ ہونے کی صورت میں اس کی ایگزسٹنس ہو، نان ایگزسٹنس کو ایگزسٹنس عطا فرما، یہ اس کی شان کریمی ہے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ یہ باریکی اس درجے کی سمجھ آئے کہ نہ صرف ہم مانیں بلکہ ہماری سوچ اور عمل اس ماننے کے تحت ہو۔ تو فرمایا جب کوئی اپنی ضرورت یعنی کسی احتیاج کو دیکھتا ہے تو اس میں ہر دو صورت، کامیابی اور ناکامی، دونوں پہلو ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کا در وہ در ہے جہاں سے ہر طرح کی ضرورت پوری ہوتی ہے، ایسا اور کوئی در ہے نہیں۔ تو کیا ہم اللہ جل شانہ کو چھوڑ دیں؟ اب آج ہم جب یہاں اس کو دیکھیں گے اور بحیثیت مسلمان دیکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ شرک خفی اسے دیکھنے کی ضرورت ہوگی بحیثیت مسلمان۔ اب قرآن کریم سود کو اور سودی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ کس درجے کا حرام ہے کہ وہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے مترادف ہوگا، ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کا دعوی ایمان ہے اور اس سود سے زندگی پاک بسر کر رہے ہیں۔ ایک حصہ ہے اختیاری، اب اس حصے کو چھوڑ دیں جو ہمارے اختیار میں نہیں، یعنی اب دنیا میں اگر نظام سودی ہے تو جو تند کپڑے کا ہم نے پہنا ہوا ہے، جو بنیادی شرائط میں نماز کی اور فرض کی ادائیگی میں ہے کہ پاک صاف ہو، تو وہاں جو ایک ایک تند ہے وہ سودی دھاگا جو جس بنت پر ہے وہ سارا سود سے۔ اب جو ہماری کمزوری ہے، ہماری جو بے عملی ہے، اس نے ہمیں وہاں پہنچا دیا کہ یہ حصہ اختیار میں نہیں۔ لیکن جو سود کھا رہا ہے، بینک میں پیسے اس نے جمع کیے ہوئے ہیں، ڈاکخانے میں اس نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، کسی ترتیب کسی انداز سے سود پر پیسے دے کر وہ سود کھا رہا ہے۔ اب اس سود سے نکلنے کے لیے بڑی سادہ سی بات ہے کہ وہ پیسے سود سے ہٹائے، کاروبار میں لگائے، کوئی تدبیر کرے۔ کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ اسے یہ یقین ہی نہیں ہے کہ کاروباری حالات تو ہیں نہیں درست، وہاں سے اگر پیسے نکال لوں گا تو اصل ضائع ہو جائے گا۔ اور پھر شرک کیا ہوا کہ اللہ جل شانہ، چونکہ اس آیہ کریمہ کا جو اختتام ہے وہ میں نے تلاوت کیا ہے آپ کے سامنے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ایک تو کیا بھائی، وہ جہانوں کا پروردگار ہے، پروردگار عالمین، ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرما رہا۔ اب
جب ہم ان چیزوں اور ان باتوں کو دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ ہمارے لیے جو سبق ہے، جو حکم ہے، اسے مانا جائے اور اس کی روح کے مطابق مانا جائے، اس میں اپنی سوچ کی آمیزش نہ کی جائے، توکل کیا جائے اللہ کی ذات پر۔ اب اللہ کی ذات پر اعتبار ہوگا، اعتماد ہوگا تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اس سود سے اگر میں اپنے پیسے نکالوں جہاں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آ رہا ہوں، تو جو یہ آج میرا نظام حیات ہے یہ بھی اس کی اجازت سے ہے، اس کے حکم سے ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں افراد سے جو ہمارے تعلقات، اور دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہم دینی پہلوؤں میں بھی ایسا رابطہ ترتیب دیتے ہیں کہ جس سے ضرورت بھی پوری ہو رہی ہوتی ہے، چاہے وہ ظاہر مال و دولت یا ضروریات جو زندگی ہے اس سے متعلق ہو یا شخصی حیثیت سے متعلق ہو کہ آپ جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا رہنما کوئی نہیں، میرے جیسا پیر صاحب کوئی نہیں۔ جو مشاہدات اور مکاشفات کی باتیں کی جاتی ہیں، لوگوں کو ضروریات کے حل بتائے جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا کار فرما ہوتا ہے، غور کیجیے۔ جو پوچھ رہا ہوتا ہے وہ ڈھارس ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کوئی تعلق مل جائے جو مجھے سنبھالے۔ جو بتا رہا ہوتا ہے اس کا بتانا اپنی ذات کا منوانا ہوتا ہے۔ بے شک دونوں جہاں یہ صورت پیش آئے بیٹھ جائیں اور دھیان سے اپنے اس معاملے کو دیکھیں، یہ بات سمجھ آ جائے۔ جہاں ذات نہیں آئے گی وہاں اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اور جب بندہ کمزور راستے کا انتخاب کرتا ہے نا تو پھر اس طرح کے دھکے راستے میں پیش آتے ہیں۔ جب اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ ایسا در ہے کہ وہاں کا سربسجود ہونا دنیا جہان کے جو در ہیں ان کی ٹھوکروں سے محفوظ کر دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی جو غلامی ہے حقیقت میں وہی آزادی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، یعنی اگر بھلا اور برا یہی ضرورت ہو، اسی کو دیکھ کر دار دنیا یعنی دنیا داری جو ہے اس کو اختیار کیا جائے تو کون ہے جو بھلا اور برے کا اختیار رکھتا ہے؟ تو وہ در چھوڑ دیں جہاں سے ہر شے عطا ہو رہی ہے اور جو اس کی مخلوق ہے اس سے ہم وہ رابطہ استوار کر لیں جو خالق کا حق ہے۔ پھر فرمایا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا ہے تو کیا ہم الٹے پھر جائیں؟ اور فرمائیں میں نے جو تلاوت کیا، آپ نے جو سماعت کی، کلام ذات باری تعالیٰ ہے۔ اس عطا کے بعد ظاہر و باطن میں کہاں کون سی تشنگی ہے؟ کسی بات کسی حصے کو اٹھاؤ، کسی سوچ کو لے آؤ، اس کے ترازو پر رکھو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسے خوبصورت لحافوں میں سنبھال کر بالا خانوں میں رکھ دو کہ یہ بڑی برکت ہے، اور مرنے والے کے سہرانے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دو کہ اس کی سانس آسانی سے ٹوٹے۔ یہ حیات کا سبب ہے، حیات کے راستے بتاتا۔ تو جو حکم ہے اس حکم کے تحت ہی اسے اختیار کیا جائے گا تو بندہ اس حکم کے مطابق نتائج پائے گا۔ تو فرمایا اللہ کریم نے ہمیں حق عطا فرمایا۔ اب اس کو جب ہم یہاں اپنے حصے پر دیکھیں گے، اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے، تو ہر شے اللہ کریم نے ہمارے لیے عطا فرمائی۔ اگر وجودی ضرورت ہے تو اس کی تکمیل کے اسباب موجود ہیں۔ خالق کل کائنات نے وہی مٹی جو ہمارے وجود کی بنیادی اکائی رکھی، اسی کو اس زندگی کے جو ضروریات ہیں اس کی تکمیل کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ صدیوں سے لگی ہے زمین، مخلوق کو رزق دے رہی ہے، نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، نہ وہ رزق کم ہوتا۔
ہر طرح کا رزق دے رہی ہے، ہر ضرورت جس کی ضرورت مند ہے اس کی پوری کر رہی ہے۔ ہم اپنے حصے کا کھا رہے ہیں، جانور اپنے حصے کا کھا رہے ہیں، چرند پرند اپنے حصے کا کھا رہے ہیں۔ ایک چیونٹی سے لے کر بڑے سے بڑے جانور تک، بڑے سے بڑے وجود تک اس کی ضرورت پوری فرما رہے ہیں۔ کن فیکون، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے اس طرف، اس نے پسند فرمانا ہے اور وہ عمل ایسا ہی ہوگا جیسا اس نے پسند فرمایا۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ کا احسان ہے کہ صراط مستقیم ہمیں نصیب، ایک ایک پہلو ہمارے پاس موجود ہے۔ دینی پہلوؤں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت عادیہ کے حوالے سے آپ اگر دیکھیں کہ جو زندگی مبارک آپ نے بسر فرمائی، سنت عادیہ، آپ کی ذاتی معاملات، آپ نے کیا نوش فرمایا، کیا پہنا، کیسا پہنا، کتنا پہنا، اللہ کریم ہم تک پہنچانے والوں کو اجر عطا فرمائے، ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنی باریکی تک گئے، ان کی اپنی محنتیں، ان کی اپنی نیت، لیکن ہر شے بہم آج ہم تک جو ہے وہ مہیا ہے، اس لیے کہ کلام ذاتی کو حفاظت الہیہ حاصل ہے۔ یہ ہر تک پہنچنا، ہم تک پہنچنے کا ہر حصہ جو ہے یہ اللہ کریم نے منظور فرمایا، چونکہ قرآن کریم آخری کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خاتم النبیین ہے، تکمیل نبوت ہے، قیامت تک ہر ایک سوال کا جواب اسی در سے ملنا ہے۔ تو جب اس حق کو حفاظت نصیب ہوئی، اس کے اسرار تک، معنی اسرار ایک ایک پہلوؤں تک حفاظت کے تحت آئے، چونکہ آج اگر کوئی کھڑا ہو کر قرآن کریم کے معنی اپنی پسند پر کرتا ہے تو فقہ اسے رد کر دیتی ہے۔ فقہ کیسے رد کرتی ہے؟ وہ ساری تحقیق ایسے ہم تک پہنچ رہی ہے تسلسل کے ساتھ، چونکہ حدود و قیود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اختیار فرمایا، جسے پسند فرمایا، جسے ناپسند فرمایا، ساری فقہ اس کے تحت۔ تو کلام ذاتی کی حدود و قیود ہمیں اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہو رہی، وہی حصے محفوظ ہیں ہم تک، اور یہ حصے محفوظ رہیں گے آخری جاننے والے تک، تو ہی تو حساب کتاب ہو۔ تو فرمایا جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا تو کیا ہم الٹے پھر جائیں؟ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، فرمایا جیسے کسی کو شیطان یعنی جنات نے جنگل میں پریشان کر دیا ہو۔ عموماً جو جنات کا بسیرا وہ جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں چٹانوں میں ہوا کرتا تھا، اس لیے ان کی جو ضرورت ہے، خوراک جو ہے، جو رہن سہن ہے، وہ ان کو وہاں پورا ہوتا۔ اور جوں ایمان کمزور ہوئے، عملی زندگی محرومیوں میں داخل ہوئی، ویسے ویسے آبادیاں اکٹھا ہونا شروع ہو گئیں، چونکہ جنات جو ہیں معزز سامعین کرام آگ سے بنے ہیں، وجود انسانی مٹی سے بنا ہے، اور جب وہ آگ کا وجود اس مٹی کے وجود کے قریب آتا ہے تو جسے میڈیکل سائنس باڈی سیل کہتی ہے، یہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو آپ غور کرتے ہیں کہ بندہ حواس باختہ ہوتا ہے، پاگل لگ رہا ہوتا ہے، کیا ہے جی اس کو جن چمٹ گیا، انسان نے بھی تو اس کے وجود کو پکڑا تو وہ پاگل نہیں ہو رہا، لیکن وہ آگ والا وجود جب اس انسان کو مس کرتا ہے، اس کے قریب آتا ہے اور سرایت کر جاتا ہے وجود،
تو پھر اس کا دماغ جو ہے وہ ہوش میں نہیں رہتا. تو کہتے ہیں نا جی پاگل ہو گیا. کیوں جی؟ اس کو جن چمٹ گیا، دورہ پڑ گیا. اب جب نور ایمان نصیب ہو پھر یہ توفیق نصیب ہو. کیونکہ جب بات آتی ہے نا وراثت کی، تو وراثت انبیاء کی بات جب آتی ہے اس پر قرآن و حدیث کی آیات اور حدیث تفسیر و شرح پر بے شمار بحث ملتی ہے، دین کے جاننے کے حوالے سے، علم کے حوالے سے. لیکن جب وراثت کی بات کریں گے تو وراثت آدھے پہلو میں نہیں ہوگی، کلی پہلوؤں میں ہوگی، ظاہر اور باطن دونوں حصوں میں ہوں گی. تو سمجھ آتا ہے علماء ربانیین کا مطلب کیا ہے، یہ مفہوم کیا ہو. تو جب نور ایمان نصیب ہو پھر توفیق ہو کہ وہ راستہ میسر آئے جو قرب الہی کا ہے، اور کیفیات قلبی کی رسائی نصیب ہو، تو پھر انوارات الہی کا ظہور نازل ہو. انوارات جہاں نازل ہو رہے ہوں وہاں جن ٹھہر نہیں سکتا. وجود انسانی آگ کے وجود سے، اس کی حدت سے اس میں تڑپ اور خرابی پیدا ہوتی ہے، لیکن جہاں انوارات الہی کا ظہور ہو وہاں جن جل جاتا ہے، رہ نہیں سکتا. اگر ہم غور کریں کہ ظاہر اور باطن میں ہم کھڑے کہاں ہیں، ہمارے معاشروں کی روش کیا ہے. جب سود کھائے گا کوئی، اس کے رکوع و سجود کا مقام کیا ہوگا. جب سودی نظام کو کھڑا کرنے کے لیے اپنی قوت مہیا کرے گا، اس کی عبادات کے درجے کیا ہوں. تو ہم تو بات کیفیات قلبی کی کر رہے ہیں، تو یہاں ضرورت ہے ایمان کی حفاظت کی. تو پھر کیا ہوا کہ مسلمان آبادیوں سے دور جو جنات کے ڈیرے ہوتے تھے، اب ایسا ہے جیسے یہ آبادیاں اکٹھی ہو گئی. اسی لیے ایک ایک بندہ 2 بندوں 3 بندوں کا کھانا کھا جاتا ہے کہ وہ ساتھ وہ اس کھانے سے طاقت وہ سک کر لیتے ہیں، اور یہ پیٹ بھر رہا ہوتا ہے، بھوک نہیں مٹ رہی ہوتی. اور ہمیں اللہ توفیق دے کہ اس نوالے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نصیب ہو. تو کھانا ہم ہبڑ دبڑ میں شروع کر لیتے ہیں، پیچھے سمجھ آتی ہے کہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھی. تو جب بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کے ساتھ برکت ہوگی، پھر وہ کیفیت اور حال ہوگی کہ اس میں سے کوئی اور غیر میری طاقت جو ہے اس کھانے کی قوت جو ہے وہ سک نہیں کر سکتی. تو بات ہو رہی تھی جنات کے پریشان کرنے سے. تو عموماً جنگلات جو بیابان ہوتے ہیں وہاں جنات کے ڈیرے ہوتے ہیں. تو فرمایا جیسے کوئی جنگل میں ہو، جیسے اکیلا کوئی جنگل میں ہے اور اسے وہاں آسیب آ کر تنگ کرنا شروع کر دیں، جانا کہیں جا رہا ہو، راستہ کہیں نظر آتا ہو، کہیں سے شور آتا ہو، کہیں سے آواز آتی ہو، کہیں سے کوئی چیزیں متشکل، پریشان ہو، گھبرایا ہوا ہو. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے کچھ دوست ہوں جو اس کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں. جب کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، بیابان جگہ ہو، نہ صرف بھولنے کا بلکہ جان کا خوف آ رہا ہو کہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس لمحے دیکھیں نا دوست کی بھی سمجھ آئی کہ تعلق کیا ہوا. وہ تعلق ہوا جو ڈوبنے سے بچائے، جو ڈبا دے. وہ کیا تعلق کہ اس کے کچھ ایسے دوست ہوں جو اسے اس وقت راستہ دکھا دیں جب نہ صرف وہ بھٹک رہا ہو بلکہ حواس باختہ ہو. اس کیفیت کو دیکھو نا آج اپنے معاشروں میں. ہمارے معاشرے جنگل کا جو ہے کی صورت پیش کر رہے ہیں. مزاج حمانیت میں ڈھل گئے. کیوں؟ کہ انسانیت کی راہ ہم نے چھوڑی، کلام ذاتی پر عمل کرنا چھوڑا.
قرآن و حدیث کا استعمال بھی اپنی اس مطابقت کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ دے، اور قرآن کریم فرماتا ہے جو یہ بیچے گا وہ پیٹ میں آگ بھرے گا۔ تو پھر اس میں اللہ کریم نے احسان فرمایا، ہمیں مشائخ اعظام عطا فرمائے جو زندگی کی ان بول بھلائیوں میں ہمیں بلا رہے ہیں کہ سیدھا راستہ یہ ہے، اور ہماری رہنمائی کا سبب بنے۔ تو یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں یہ کوئی عمومی شے نہیں، اس کے مقصد کو دیکھیں، بلائے جانے کا مقصد بھی دیکھیں، آنے کا بھی مقصد دیکھیں، کیونکہ بلایا جانا دین پر ہے، دین اسلام پر ہے۔ آنا اس حکم کے تحت ہوگا تو آنا اور معنوں میں ہوگا، اور خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے آنا ہوگا تو پھر آنا اور معنوں میں ہوگا۔ آنا آنے کے معنوں میں نہیں رہے گا۔ تو جب ہم ان اجتماعات پر آتے ہیں تو اس سے مراد محض کوئی نہیں ہے کہ سال میں جو ایام مقرر کیے گئے ہیں، ماہانہ اجتماعات ہیں، رمضان المبارک کے جو اعتکاف کے ایام ہیں، یا یہ جو ایک چلہ ہے سالانہ، اس میں تربیت کا جو اہتمام کیا جاتا ہے کہ ماد رواجات کی نظروں نہیں، اس لیے کہ اللہ کریم نے توفیق بخشی، ہمیں اللہ کے ایسے بندے میسر آئے جو ہمیں زندگی کی بھول بھلائیوں سے آواز دے کر ایسی جگہ لے آئے جہاں سے ہمیں صراط مستقیم نصیب ہو رہا ہے، سہل اور آسان عمل نصیب ہو رہا ہے۔ وراثت جو انبیاء کی ہے اس میں صرف ظاہر نہیں ہے، ظاہر و باطن دونوں حصے ہیں، جسے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے ساتھ کہتے ہیں۔ ہمیں وہ راہ نصیب ہو رہی ہے جہاں سے یہ وراثت ہمیں پہنچ رہی ہے۔ اب اس وراثت کو حاصل کرنا ان اصول و ضوابط کے تحت ہوگا جو مقرر کیے گئے ہیں۔ اکثر بات جب لوگوں کی تربیت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں تو یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ اس شعبے کو ضرور جانچو، ضرور کھٹکھٹاؤ۔ اگر کوئی مٹی کا گلاس لیتا ہے نا، اس کو بھی ٹھگور کر دیکھتا ہے کہ اس کو پکایا ٹھیک گیا کہ نہیں، لیکن جب یہ گلاس اٹھا لیا اور یہ حق پینا نصیب ہو رہا ہے تو پھر اس حق سے باہر اور بات ہے، اس حق کے تحت پھر چوں چراں کوئی نہیں ہے، پھر عمل کیا جائے۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی فقہ سے باہر بات کی جا رہی ہے، اسے چھوڑنا لازم ہے، ماننا یا نہ ماننا تو کجا، لیکن اس کے تحت پھر چوں چرا نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو اللہ کریم نے احسان فرمایا، ہمیں اپنی ایسی ہستیاں عطا فرمائیں جو جنگل جیسی زندگی اور ایک ذہنی انتشار کے حالات سے انہوں نے ہمیں ایک ایسی جگہ پر آ کر بٹھایا کہ جہاں پر وہ تربیت نصیب ہو رہی ہے کہ پھر اس واپس زندگی میں جاؤ تو راستہ گم نہیں ہوتا، راستہ بھی واضح رہتا ہے، اور قدم با قدم اٹھانا من جانب اللہ توفیق ہوتی ہے کہ بندہ استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارتا ہے۔ کیونکہ یہ جو سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید دین کوئی اور بات ہے اور دنیا کوئی اور بات ہے، پھر کون سا دین ہے جسے دنیا میں ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ یہ آمیزش کر دی گئی، ہمیں نہیں معلوم ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم صبح کہاں ہو رہی ہے، شام کیا ہو رہی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہم تو خود لڑکتے پھر رہے ہیں، گرتے پڑ رہے ہیں، اپنی حفاظت کی تدبیریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمارے ذمے تو مخلوق خدا کی حفاظت ہے، چاہے جائے کہ ہم خود ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہوں، لیکن اصل پر کھڑے ہوں گے تو پھر جب یہ موقع نصیب آئے معزز سامعین کرام، اسے ضائع نہ کریں۔ اب یقین مانے میں اعتکاف میں بھی دیکھتا ہوں، آتے جاتے کوئی نہ کوئی مصروفیت کسی کی موبائل کی بنی ہوتی ہے۔ ایک لحظے کو سوچو نا، جب ہم لاحد میں اتر جائیں گے کون سا موبائل ہوگا،
کون سے سوال ہوں گے، کون سے جواب ہوں گے. تو رمضان المبارک کی عبادات میں بھی اگر ہمیں ضرورت ہے کہ موبائل سے تھوڑی دیر کھیلا جائے، ضروری حصے جو اختیار کرنا ہے وہ اور حصہ. اب یہاں سارا وقت نکال کر ہم عبادت کے لیے آئیں، وہاں وقت کا ضیاع کر دے، کیا فائدہ؟ تو جو تربیت کی جا رہی ہے اس میں کہیں کوئی بہتری ہو، کوئی صورت ایسی جس میں مشاورت دینا چاہیں تو مشاورت عام ہے. اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، مشاورت تو مسلمان کی شان ہے. دیں جو چیزیں طے ہیں انہیں اختیار کریں تو تربیت ہوگی. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک ایک ایسی بھٹی ہے جس میں بندہ کندن ہو کر نکلتا ہے، تو وہ قوت نصیب ہوتی ہے جو آنے والے رمضان تک بندے کو قائم رکھتی ہے. تو یہ جو اجتماعات ہیں یہ محض یہ نہیں ہے کہ کوئی رواجات ہے، اس ساری حدت جو گرد و پیش ہے اس کیفیت سے ہم کنار کرتی ہے، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. تو کیا حالات میں تپش ہے کہ نہیں؟ نام نہیں یاد آج کی بیماریوں کے، جو بیماری ہے کوئی نہیں لیکن بندہ بیمار ہے. ایگریشن ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، پتہ نہیں کتنے نام ہیں. اگر آپ ان چیزوں کو غور کریں تو کیا ہے؟ جب بندہ اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف وابستگی کمزور کرتا ہے اور اللہ نہ کرے چھوڑتا ہے، پھر اتنا ڈگمگاتا ہے، اتنا گرتا ہے. وہ پتنگ جس کی تند ٹوٹ جائے وہ کہاں اٹکتی پھرتی ہے، کہاں گرتی رہتی ہے، اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ یہی ہماری بیماریوں کا سبب ہے. تو یہ موقع ہے اس تربیت کا، ہم اس قابل ہوں کہ یہ جو حدت ہے اس میں ہمارے پاس نور ایمان کی ٹھنڈک ہو. یہ جو تنگی تکلیف ہے اس میں ہمیں وہ اعتبار نصیب ہو کہ ہر پہلو کو ہم اللہ کے سپرد کرتے جائیں. جو حصے اس نے ہمیں اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا اسے دیکھتے جائیں، کہیں تجاوز نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پسند فرمایا، کیا ناپسند فرمایا. زندگی عملی عشق سے مزین ہو، اور جب عملی عشق نصیب ہو تو پھر قوت گواہی کی شاید ضرورت ہی نہیں رہتی، کہ کسی نعرے کی ضرورت نہیں رہی. فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یقیناً فرما دیجیے یقیناً اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. اب جو عمل کوئی کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ درست ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں درست وہ ہے جسے اللہ کریم نے درست ہونا عطا فرمایا ہے. تو دین حق پر چلنا ہی درست راستہ ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں تو یہ حکم ملا کہ ہم جہانوں کے پروردگار کے فرما بردار آئیں، اپنی زندگی کو اس فرما برداری پر ایسا لائیں کہ ظاہر و باطن جو ہے اس پر کاربند ہو. اور جب کیفیت قلبی کی بات آتی ہے تو آپ نے اکثر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو سنا ہوگا، نہیں تو ریکارڈنگ میں آپ کے بیان موجود ہوں گے، آپ کی تحریر مبارک موجود ہوگی. فرمایا کرتے تھے اگر بلندی منازل دیکھنی ہے تو اپنا کردار دیکھو، اپنا نہاں خانہ جھانک لو، اپنا کردار دیکھو، بلندی مراقبات پر بات کرتے ہو. تو یہ موقع ہے اپنے لطائف، اپنے مراقبات مضبوط کریں. راسخ حصے ساتھ جائیں گے، شمار رہ جائے گا. جیسے ہم دنیا میں اعمال کرتے ہیں مختلف، ان کا جو نتیجہ ہے اس پر جو نتیجہ مرتب ہونا ہے، جو اعمال ہیں ظاہری حصے تو یہاں رہ گئے
لیکن وہ عمل کی صورت وہ ساتھ چلی گئی کہ نتیجہ ہم نے وہاں لینا ہے۔ اسی طرح جب یہ محنت کرائی جاتی ہے لطائف پر، مراقبات پر، تو یہ راسخ ہوتے ہیں، حاصل ہوتے ہیں، سبق ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ سبق ہو جاتے ہیں تو بندہ دنیا سے جب جاتا ہے تو اللہ جل شانہ کی رضا کے ساتھ یہ قرب کے حصے اسے نصیب رہتے ہیں، اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور حضرت یہ بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دریا سے نکلو گے تو سمجھ آئے گی کہ کتنا پیالہ ہے، چونکہ آپ کے پاس پانی اتنا ہوگا۔ تو دریا میں رہتے ہوئے تو جل تھل ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، تو دریا سے نکلیں گے تو اتنا پیالہ، جتنا برتن ہمارے پاس ہے پانی، پھر اتنا ہمارے پاس ہوگا۔ تو یہ وہ موقع ہے جہاں میں اور آج ہم کلام ہیں، اور دیکھیں کتنی سہولت ہے۔ اب یہ میرے سامنے جو ساتھی انگلینڈ سے بیٹھے ہیں، فلائنگ ٹائم جو جہاز کے اڑنے کا وقت ہے لگ بھگ 8 گھنٹے ہے، تب بندہ جا کر وہاں پہنچتا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم صبح نکلتے تھے فجر کے بعد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بڑے حضرت جی کے پاس جانے کے لیے، تو فرمایا کرتے تھے کہ رات گئے واپسی ہوتی تھی اگر ایک دن میں واپس ہو، نہیں تو رات وہاں رہنا پڑتا تھا، اگلے دن صبح چلتے تھے۔ اس میں کتنا پیدل سفر تھا، کتنی گاڑیاں بدلی کرنی پڑتی تھی، راستے میں کیا میسر تھا۔ آج دیکھیں 8 گھنٹے کی تو فلائٹ ہے، یہ میرے ساتھ ہم کلام ہے۔ آپ میں یہاں باتیں کر رہے ہیں، اسی حصے کو دیکھیں کہ اس جو ہمارا کیمرہ ہے اس کے ساتھ کہاں تک بات جا رہی ہے، اب جا رہی ہے، اس کے بعد کب تک کوئی سن سکتا ہے۔ تو رات کو جو ذکر کرایا جا رہا ہوتا ہے، آپ یقین مانیں یہ نظام جب چلتا ہے اللہ کی توفیق سے چلتا ہے، کسی کا کمال نہیں ہے، لیکن اس چلنے کے ساتھ جو چلنا پڑتا ہے وہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ کل شام میں کسی کو ای میل کا جواب دے رہا تھا، تو ابھی میں نے باقی ای میل پوری نہیں کی تو اس کا پھر جو ہے واپس آیا، تو میں نے اسے واپس ایک بات لکھی، میں نے کہا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ صبح 10 سے رات 10 تک جو چلنا ہوتا ہے اور روز جو چلنا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارے سبب ہمیں مہیا ہیں، اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہفتہ 10 دن سے اوپر مجھ سے نہیں نکلتے تھے کہ میں اپنے شیخ کے پاس نہ جاؤں۔ فرماتے تھے اتنا کچھ دیکھتا تھا کہ جیب میں کرایہ ہے، اس سے زیادہ میں بات نہیں دیکھتا تھا۔ تو ہمیں تو کتنی سہولتیں ہیں اس سیکھنے اور سکھانے میں۔ خاتون فیملی کے ساتھ کوئی بیٹھی تھی، بی ایک نوجوان بیٹا تھا اس کے ساتھ، بڑی دیر کا میں بیٹھا تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے 4-5 گھنٹے بندہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، اس طرح سیشن چل رہا، تو بیعت کرتے کرتے، اور اللہ کا شکر ہے بے شمار مخلوق منسلک ہو رہی ہے، ای میل سے، خطوط سے، اس وقت میں بھی ڈاک آتی ہے، موقع پر اجتماعات میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا۔ اور عجیب بات ہے تجدید بیعت بھی ساتھ چل رہی ہے، میں حیران ہوں کہ کتنی مخلوق منسلک تھی سلسلے سے، مجھے نہیں آج تک سمجھ۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آواز نہیں نکل سکتی، بندہ بالکل اتنی نکات میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں اس نے بی بی نے کہا کہ میں نے تجدید بیعت کری۔ تجدید بیعت جب میں پلٹا کہ میں دوسرا کام کرتا ہوں، اس کہتا کہ جو میرا بیٹا بیٹھا اس سے بھی تو بیعت کرنی ہے۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا بی بی آپ کو اندازہ نہیں ہے، جب آپ بیعت کر رہی تھی تو آپ کا بیٹا اکٹھی ماں بیٹا بیعت کر لیتے، ای میل بھیج دینا۔ ان کا جی ٹھیک ہے ہم ای میل۔ اب یقین مانے اٹھ کر وہ دروازے پر گئے، میں نے واپس بلا لیا۔ کیوں بھلا واپس بلا لیا؟ اس لیے واپس بلا لیا کہ وہ اللہ کے نام لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور میں انہیں قسط دے رہا ہوں کہ پھر جا کر منسلک ہو جائے۔ اس سارے معاملے کے ساتھ اتنی نزاکت ہوتی ہے،
لیکن اللہ کریم کا احسان ہے کہ یہ موقع ہمیں نصیب ہے. اللہ اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا. کوشش کریں اپنی ذات کو اس پر حاوی نہ ہونے دیں. نہیں سمجھ آتی کب میں اپنی بات پر حاوی ہو رہا ہوں. ہر سوچ اور ہر عمل کو دیکھیں کہ یہ جو فرمایا گیا ہے نا، قل ان ہدی اللہ هو الہدی، کہ جو میں سوچ رہا ہوں اور جو میں عمل کر رہا ہوں اسے اللہ کریم کے حکم پر میں دیکھوں تو میں کہاں اور کیا کر رہا ہوں بڑی واضح سمجھ آ جائے گی. ذات بیچ میں سے نکل جائے گی. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں تو یہ حکم ملا کہ ہم جہانوں کے پروردگار کے فرما بردار. اللہ یہ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ساتھ ساتھ اجتماع کے گزارشات بھی پیش کرتا رہوں گا. تو میں نے اس آیہ کریمہ سے جو نقطہ عرض کیا ہے آپ کو وہ یہ کیا ہے کہ زندگی کے ان جھمیلوں میں ہمیں اللہ کریم نے مشائخ خزام عطا فرمائے جو ہمیں یہاں اس سکھ کا سبب ہیں. آئیں اس چھاؤں سے وہ استفادہ حاصل کریں جس کا موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.